السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں القراء آفیشیل کی جانب سے سورۃ الرحمن کی سیریز۔ سورۃ الرحمن کی پہلا سبق اور دوسرا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ 10 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک۔ جن جن احباب نے سورہ رحمان کو تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ نہیں سیکھا، وہ ہماری اس سیریز میں شامل ہو جائیں اور روزانہ ایک سبق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کی مدد سے آپ سورہ رحمان کی تلاوت اپنی ٹھیک کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت آپ خود سے کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سورہ رحمان آپ سیکھ کر نماز کے اندر اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ روزانہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ بڑی بابرکت صورت ہے۔ قرآن تو ویسے بھی بابرکت ہے اور یہ صورت تو بڑی فیمس صورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بچوں کو سورہ رحمان کیسے یاد کرنی ہے، تلفظ کیسا ہونا چاہیے، وہ اس ویڈیو کی مدد سے آپ انہیں بھی ٹرین کر سکتے ہیں۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الرحمن مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا فاکہۃ تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر شد ہے، تشدید ہے، تو ہم تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے۔ تا کے اوپر دو پیش ہیں اور اس کو واو کے ساتھ ملائیں گے۔ فاکہۃ والنخل۔ فاکہۃ میں ایک تو ہم تا کو ملائیں گے اور دوسرا یہاں پر غنہ بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دو زبر دو زیر دو پیش، یہ اصل میں ان کو نون تنوین کہا جاتا ہے، اور نون تنوین اور نون ساکن کے اوپر غنہ ہوتا ہے اگر اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ آئے، تو یہاں پہ غنہ ہے۔ فاکہۃ والنخل ذات الاکمام۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات النخل میں خا کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کی آواز تھک ساؤنڈ ہونی چاہیے، لائٹ نہیں ہونی چاہیے۔ والنخل ذات الاکمام۔ اگلی آیت والحب، اس کو با کو کھینچنا نہیں ہے، والحب ہم اکثر پڑھتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم زبر کو کھڑی زبر بنا دیتے ہیں۔ زبر کو زبر ہی رہنے دیجئے اور کھڑی زبر کو کھڑی زبر کر کے پڑھا جائے۔ والحب واو یہاں پہ سائلنٹ ہے، ذال کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے۔ والحب ذو العصف، صاد پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ذو العصف والریحان، را یہاں پہ موٹا پڑھا جائے گا۔ والریحان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک بات یہاں پہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر بندہ جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے، جو مسلمان ہے، اس کو یہ آیت بڑی اچھے سے یاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 31 سے 32 مرتبہ یعنی 31 اور 32 ٹائمز جو ہے وہ سورہ رحمان کے اندر ریپیٹ ہوئی ہے۔ جب اتنی دفعہ ایک آدمی اس کو پڑھتا ہے تو وہ لا محالہ بغیر غلطی کے، وداؤٹ مسٹیک، وہ اس آیت کو اچھے طریقے سے
پڑھتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کے علاوہ جو آیات ہیں، کوئی بھی آیت ہے قرآن پاک کی، اس کو ہم اتنی زیادہ دفعہ اگر ریپیٹ کریں گے تو وہ ہماری اسی طریقے سے جیسے ہمیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یاد ہوئی ہے، اسی طرح وہ آیت بھی ہمیں یاد ہو جائے گی، اور ہماری جو مشکل ہے قرآن پاک میں تجوید یا حروف کا صحیح ادا نہ کرنا، وہ دور ہو جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلَا کے اوپر مد ہے اور رَبِّكُمَا را کو پر پڑھنا ہے۔ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ، انسانہ یہاں پہ غنہ ہے، خا بھی موٹا ہے، قاف بھی موٹا ہے، انسانہ کے نون کے اوپر غنہ ہے، من کے اوپر بھی غنہ ہے، من صلصال صلصال کالفخار۔ اب را کے اوپر ہم نے وقف کیا تو اس وجہ سے یہ را ماتحت ہو گیا، خا کے اوپر جو فتحہ ہے زبر ہے اس کے، اس لیے اس کو پڑھ پڑا جائے گا۔ خلق الانسان من صلصال صلصال، لن کے اوپر غنہ ہے، کالفخار کالفخار، وخلق الجان، یہاں پہ خا موٹا ہے، انہوں نے گرین نہیں کیا، شاید یہ تجوید کی مسٹیک ان کے اس سسٹم کے اندر ہے جو انہوں نے قرآن پاک ترتیب دی اس کے اندر، بٹ یہاں پہ خا کو پور پڑا جائے گا، موٹا ہے۔ وخلق الجان، جان، نون کے اوپر غنہ بھی ہے اور اس سے پہلے مد بھی ہے، جیم کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے مد کے ساتھ، جان من مارج، جانا من مارج نہیں پڑھنا، جان من مارج من نار من نار، وخلق الجان من مارج من نار، دو دو ورڈ کر کے پڑھیں، وخلق الجان من مارج من نار۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الأکمام والحب ذو العصف والریحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو ہمارا طریقہ قرآن پاک پڑھانے کا تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا ہے۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔